بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کے پاس ایک دفعہ دوبارہ موجود ہیں نئے سوال کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک عجیب و غریب قسم کا سوال ہے جی جو ہمارے معاشرے میں گردش کرتا ہے، اور اس میں مجھے کچھ انتہائی نظر آتی ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف پہلے 3 خلفاء کو مانتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، ان کو مانتے ہیں۔ اور ایک اور انتہا ہے جو سیدنا عثمان کو نکال دیتے ہیں اور سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا علی ان کو خلیفہ مانتے ہیں۔ تو یہ کون سی انتہائیں ہیں؟ اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ دیکھیں، ایک رجحان ہمیں بعض اہل تشیع میں ملتا ہے، بعض اہل تشیع میں، کہ وہ حضرت عثمان کی خلافت کو اس طرح سے نہیں مانتے۔ حضرات شیخین کو تو مان لیتے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عثمان کی خلافت کو نہیں مانتے، اور پھر حضرت علی کی خلافت کو مانتے ہیں۔ اچھا، ان میں بعض فرقے۔ ہاں، بعض جو ہے یہ رجحان ہمیں جو ہے نا وہ کسی درجے میں یہ میلان کہنا چاہیے انجینئر محمد علی مرزا کے کتابچے میں نظر آتا ہے۔ اس طرح ان کی عبارت آپ دیکھیں، یہ نوٹ لگایا ہے، کہتے ہیں کہ جی چوتھے جو خلیفہ تھے حضرت علی، یہ خلافت کی ایک آخری کوشش تھی۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی جو خلافت تھی وہ خلافت راشدہ محفوظہ، اچھا، خلافت راشدہ محفوظہ، یہ اصطلاح کہاں سے لی؟ پتہ نہیں کہاں سے لی۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیسرے خلیفہ جو تھے حضرت عثمان، ٹھیک ہے، ان کے دور میں انہوں نے خود تو نہیں، لیکن ان کے چند رشتہ داروں نے جو کہ بنو امیہ کے شریر گورنر تھے، انہوں نے ان کی خلافت کو خلافت راشدہ مفتونہ، فتنے سے مفتونہ کر دیا۔ یعنی حضرات شیخین کی خلافت خلافت محفوظہ تھی، حضرت عثمان کی خلافت مفتونہ تھی۔ اچھا، فتنے والی خلافت تھی، اور وہ فتنہ پیدا ہوا تھا ان کے شریر گورنروں کی وجہ سے، اور رشتہ دار بھی تھے ان کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی، تو گویا انہوں نے کیا کیا کہ خلافت راشدہ جو 4 کی تھی اس میں بھی تقسیم پیدا کر دی۔ پھر کہتے ہیں کہ سیدنا علی کی شہادت کے بعد قوم سمود کی طرح اس امت پر ملوکیت کا عذاب مسلط ہو گیا۔ یہ محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں۔ اچھا، ان کی ابھی پہلی بات پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں، جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ہے وہ خلافت راشدہ مفتونہ تھی، یہ صحیح روایت کے خلاف ہے، صحیح روایت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بابے کی رائے ہے، اور بابے کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا، ٹھیک ہے، یہ اس کی رائے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نوٹ ہے، اور یہ بابے کی رائے جو ہے، بابا جی انجینئر محمد علی مرزا کی رائے صحیح حدیث کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صحیح روایت جس کے خلاف ہے وہ روایت ابھی ہم دیکھتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4634، یہ ابھی روایت پہلے بھی ہمارے سامنے۔ اچھا، اس کی دلیل جو روایت ہے یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4634، یہ روایت پہلے بھی گزری ہے کہ وہی ایک شخص نے خواب دیکھا تو اور کہا کہ آسمان سے ایک ترازو اتری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کا وزن کیا گیا، اللہ کے رسول بھاری ہو گیا، حضرت ابوبکر اور عمر کا وزن کیا گیا، اور پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کا وزن کیا گیا، تو پھر کہا گیا کہ ترازو اٹھا لی گئی۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ناپسندیدگی کے آثار نظر آئے ترازو اٹھانے کے بعد۔ اچھا، اس کو مرزا صاحب نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ جو ناپسندیدگی کے آثار تھے یہ حضرت عثمان کے بارے میں تھے۔ کمال کیسے پتہ چلا؟ کمال ہے، حالانکہ جب وہ ترازو اٹھا لی گئی تو اس ترازو کے اٹھانے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدگی کا ہوا، یعنی 3 تک تو معاملہ ٹھیک ہوا، پھر ترازو اٹھا لی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ 3 کے بعد ترازو کیوں اٹھایا گیا، اس پہ ناپسندیدگی تھی، نہ کہ اس پہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تو تولا گیا۔ مطلب ایک آدمی اس حد تک جو ہے وہ احادیث سے غلط انداز میں چیزیں نکال سکتا ہے، انحراف کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کو اب آپ دیکھیں سنن ابی داؤد کی یہ جو روایت ہے، اگلی اس سے نیکسٹ روایت 4635، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، مرزا صاحب کبھی بھی یہ روایت بیان نہیں کریں گے، اچھا، آپ کو کبھی بھی نہیں بیان کریں گے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہی روایت ہے، یہی خواب کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، تولا جا رہا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت کی خلافت تھی،
یہ کیا تھی؟ خلافت نبوت تھی. کتنوں تک؟ 3 تک. 3 کے بعد ترازو اٹھا لیا گیا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فقال خلافت نبوہ. ٹھیک ہے، یہ خلافت نبوت تھی، یعنی نبوی طرز پہ خلافت تھی. ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بادشاہت ہے جس کو چاہے مرضی دے دے. یہاں سے اصل میں وہ جو ناسبی رجحان تھا انہوں نے کہا کہ یہ واضح بات آ گئی ہے کہ خلافت نبوت 3 تک ہے. اچھا، 4تھے سے ملوکیت شروع ہو گئی. انہوں نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی ملک بنا دیا، ملک بنا دیا. کیونکہ ان کے بعد ان کے بیٹے بنے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک حدیث کو پکڑ لیں گے نا تو پھر اس قسم کے مفاہیم نکالیں گے، یعنی آپ ایکسٹریمزم پہ جائیں گے. ایسے ہی ہے کہ جب آپ مختلف روایتوں کو سامنے رکھ کے ایک مفہوم نکالتے ہیں تو طریقہ تو بھی تو پھر وہی ہوتا ہے. پھر توازن پیدا ہوتا ہے. اصول فقہ ہم کو یہ سکھاتا ہے نا. تو اور روایتوں میں ہمیں جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے کہ نہیں، خلافت 4 نہیں بلکہ اس کے بعد بھی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے. جی تو صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں گے، اور اگر اس سے مراد بادشاہت ہے بھی تو اس سے مراد رحمت والی بادشاہت ہے. جی، رحمت والی ملوک. رحمت والی ملوکیت ہے، جو مختلف معجم طبرانی کی روایت میں بھی آتا ہے کہ خلافت نبوت کے بعد جو ہے وہ رحمت والی ملوکیت ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملوک بنانا یا ملوکیت کا نمائندہ قرار دینا یہ غلط ہے اس روایت کی روشنی میں. اس لیے وہ خلیفہ راشد تھے. تو اس روایت کی تعویل ہوگی. ہاں، وہ خلیفہ راشد تھی. اس روایت کی تعویل ہوگی دوسری روایات کے مطابق. ٹھیک ہے، تو اب مرزا صاحب ہم نے یہ روایت اس لیے پیش کی ہے کہ مرزا صاحب وہ جو تعویل کر رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ جو ہے وہ کراہت کا اظہار ہوا، تو اس روایت کے جو ہے وہ اگلی روایت نے ہی واضح کر دیا، یعنی ایک اور طریق میں یہ بات آ گئی کہ یہ اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات ہو ہی نہیں رہی. یہ اصل میں اگر بات ہو رہی ہے تو حضرت علی کی بات ہو رہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کی بات ہو رہی ہے. لیکن چونکہ حضرت علی کی بات بھی ہو رہی ہے تو لیکن ہم اس کی تعویل کریں گے، ہم ناسبی رجحان کی طرف نہیں جائیں گے. یہ بات ہم کہہ رہے ہیں. تو اس روایت نے واضح کر دیا کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں تھا کہ جیسے مرزا صاحب اس کو لے رہے ہیں. تو گویا خلفاء جو ہیں نہ 3 ہیں، نہ 4 ہیں، نہ 5 ہیں کہ حضرت حسن کو بھی کر لیں، نہ 6 ہیں کہ اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی کر لیں، نہ 7 ہیں کہ اس میں حضرت عیسیٰ کو بھی کر لیں، نہ 8 ہیں کہ اس میں حضرت مہدی کو بھی کر لیں. یہ سارے تو ساری مانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. جی، صحیح مسلم میں 12 12 تک کا تذکرہ ہے، اور صحیح بخاری کی روایت میں تو کہا ہے کہ فیکثرون. اور رحمت والی ملوکیت کا بھی ذکر آیا ہے. رحمت والی ملوکیت کا بھی ذکر. تو شیخ ایک سوال اس سے متعلق ہے. ایک بات جو ابھی تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ تصور درست نہیں ہے کہ خلفاء صرف 3 ہوں گے، حضرت عثمان کے بعد نہیں ہوگا کوئی، یا حضرت عثمان کو نکال دیں حضرت علی کو شامل کر لیں. یہ سب ایکسٹریمز ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو اچھے خلفاء ہیں ان کے لیے ملک کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ان کو وراثت میں سب کچھ آئی ہے. وہ بھی خلیفہ ہو سکتا ہے، وہ بھی ملک ہو سکتا ہے. تو ملک ہونا کوئی جرم بھی نہیں ہے، یعنی بادشاہت اسلام میں حرام نہیں ہے اس طریقے سے. ہم نے گفتگو کی ہے پہلے ایک مستقل ایپیسوڈ. بالکل، مطلب چونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ چاہے بادشاہ ہو، چاہے خلیفہ ہو، چاہے آج کل کے دور میں اسے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، جو مرضی آپ نام اس کو جو مرضی دینا، یہ تو ٹائٹل. انبیاء ملوک بھی تھے، خلفاء بھی تھے، انبیاء. مطلب جس طریقے سے بعض لوگ چڑھتے ہیں حضرت عثمان کے نام سے بطور خلیفہ، یا بعض ناسبی جو ہے وہ حضرت علی کے نام بحیثیت خلیفہ، اس طرح آج کل کے کچھ ماڈرن مسلمان بادشاہت اور ملک کے نام سے چڑھتے ہیں، تو وہ بھی تو غلط ہے نا. پھر وہ بھی ایکسٹریم ہی ہے، موجودہ دور کے ایکسٹریم ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی. ناظرین، انشاءاللہ ہم نیکسٹ سوال کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.